دعا ہے اللہ
احکامات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اترتے رہتے تھے، اور بسا اوقات جو حکم نازل ہوتا کچھ وقت کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا، اس کے بعد وہ حکم بدل جاتا۔ اللہ اس میں تخفیف پیدا کر دیتے، اس حکم میں آسانی پیدا کر دیتے، یا اس حکم کو بالکل ہی بدل دیتے دوسرے حکم کے ساتھ۔ مثلا ابتدائے اسلام شراب حلال تھی، مسلمان شراب پی لیا کرتے، پھر 3 ہجری میں اللہ جل جلالہ نے شراب کی حرمت نازل کر دی، اب بالکل ہی شراب حرام ہو گئی۔ پہلے ایک شخص پر فرض تھا کہ دشمن اگر 10 بھی ہے اس کے مقابلے میں تو وہ مجھ سے مقابلہ کرے، اس پر فرض تھا۔ پھر میرے رب نے دوسرا حکم نازل کر دیا کہ اب ایک کے مقابلے میں اگر 2 ہے تب وہ اس پر لڑنا 2 سے فرض ہے، اب 10 سے 2 کی طرف تخفیف ہوگی کہ 2 اگر مقابلے میں تو ان 2 سے لڑنا فرض ہے۔ تو یہ احکامات میں رد و بدل اور تبدیلیاں جو ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے روحانی مرض کا علاج آہستہ آہستہ مختلف احکامات میں تبدیلیاں کر نازل فرمائی اور علاج مکمل کی۔ تو جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل ہوتی اور پہلی والی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا، اسے کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ ناسخ منسوخ جو وہ آیت پہلے جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، ناسخ وہ حکم جو پہلے والے حکم کی جگہ پر آ گیا۔ تو ایسے احکامات اور آیت احکامات والی کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا تو کافروں نے اعتراض اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ گھڑ کر لایا ہے، پہلے اسے پتا نہیں تھا کہ حکم کیا نازل کرنا ہے، کیا حکم ہونا ہے، کبھی کوئی حکم لے آتا ہے، کبھی کوئی حکم لے آتا ہے، تو یہ الیاذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ کر لایا۔ اور جو یہ بیان کرتا ہے یعنی قرآن مجید یہی گھڑا ہوا ہے الیاذ باللہ۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، قالوا انما انت مفتر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مفتر ہیں، گھڑ کر لانے والے، گھڑا ہوا ہے جو آپ لے کر آئے۔ اللہ فرما رہا بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کا اندر آپ دیکھیں، ایک شخص بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیم کے پاس گیا، ڈاکٹر حکیم کے پاس گیا، اس نے دوا دی اور اسے اگلے دن پھر بلایا، اب بیماری ہوئی ہے۔ اگلے دن جب وہ گیا تو ڈاکٹر نے اس پہلے دن کے جو دوا دی اس سے ہٹ کر دوسری دوا دے دی۔ پھر ڈاکٹر نے تیسرے دن بلایا، تیسرے دن پھر اس نے تیسری قسم کی دوا دے دی۔ اب تینوں دنوں میں ایک ہی بیماری کے لیے دوا کو بدلا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حکیم کے پاس جائے، حکیم بھی اس طرح
دوائیوں کو تبدیل کرتا جائے مریض کے مرض کو دیکھتے ہوئے۔ اب کوئی بھی دنیا کا شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈاکٹر بیوقوف ہے یا حکیم بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دوا کیا دے، یہ کیا بات ہوگی، پہلے دن کوئی دوا دی، دوسرے دن کوئی اور دوا دے دی، تیسرے دن کوئی اور دوا دے دی۔ حکیموں پر، ڈاکٹروں پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا، کیونکہ حکیم اپنے فن کا ماہر ہے، ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر ہے، اسے معلوم ہے کہ معدہ کس وقت کس دوا کو برداشت کرے گا اور کہ جب اس میں کچھ تقویت آئے گی پھر وہ کون سی دوا اس کو دے گی۔ تو وہ مریض کے مرض کی حالت کو دیکھتے ہوئے، کیفیت کو دیکھتے ہوئے دواؤں کو بدلتا رہتا ہے اور دنیا کا کوئی شخص ان پر اعتراض نہیں اٹھا۔ تو اللہ رب العزت نے روحانی بیماریوں کا علاج فرمانے کے لیے اس طرح کیا کہ جب جو حکم مسلمانوں کے لیے جس وقت بہتر تھا، اللہ نے وہ حکم اس وقت نازل کیا۔ جب مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تو اس وقت دوسرا حکم نازل کر دیا، یا جس وقت مسلمان میں ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا اس کے مطابق ایک کا مقابلہ 10 کے ساتھ کر سکتے تھے، اللہ نے اس وقت وہ حکم نازل فرما دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے مسلمانوں میں ایمانی ذوق آتا گیا، کمزوری کچھ آئی تو اللہ نے اس میں تخفیف پیدا کر کہ ایک 10 کا مقابلہ، ایک پر 10 کا مقابلہ کرنا فرض نہیں، بلکہ ایک کے مقابلے میں اگر جہاد کے میدان جہاد میں 2 آ جائے تب بھی اسے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے، اس پر فرض ہے کہ 2 کا مقابلہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا روحانی، ایمان والوں کا روحانی علاج فرمانے کے لیے احکامات میں تبدیلیاں پیدا فرمائی۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا بعد میں علم ہوا، اللہ کو سب کچھ علم میں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جس موقع پر جن کے لیے جو مسائل درپیش تھے اور تبدیلیاں درپیش تھی، اللہ نے اس طرح فرمایا تاکہ مسلمانوں کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو جائے، ایمان پر کے تقاضوں کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے۔ باقی نہیں یہ بات کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھڑ کر لایا ہے اس قرآن، تو اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیا اگر تم یہ کہتے ہو گھڑ کر لایا ہے تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی لے کر آؤ۔ اگر تم کہتے ہو گھڑ کر لایا تو وہ آج تک اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا کر سکے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے شعراء عربی میں شعر پڑھا کرتے تھے، اور عربی دان جو عربی مہارت رکھا کرتے تھے، ان کے لیے قرآن جیسا قرآن بنانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ قرآن چونکہ احکم الحاکمین کی ذات کی طرف سے تھا، اب اس جیسا قرآن دنیا کا کوئی شخص بنا ہی نہیں سکتا تھا، چاہے اپنے فن میں کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو۔ یہ تو خالصتاً اللہ نے آسمانوں سے زمین پر اتارا، لوح محفوظ سے زمین پر اتارا۔ جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو لے کر اترتے رہے اور قرآن کریم کو اتارتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، قل اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے نزلہ، اسے نازل کیا ہے روح القدس، پاکیزہ روح۔ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن کو فرشتوں کے سردار افضل الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر اتارتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر اتارتے رہے جتنی ضرورت درپیش ہو۔ تو روح القدس یہ جبرائیل امین علیہ السلام کا لقب ہے، لقب ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کر اترتے رہے، کس کی طرف؟
طرف سے لے کر اترے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی حق سے، اس میں جھوٹ نہیں، سچا کلام، سچے الفاظ، سچا مضمون ہے۔ آج تک اس کے الفاظ میں، اس کے مفہوم میں وہ رد و بدل نہ کر سکا، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گئے۔ لیکن قرآن بیانی اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1450 سال پہلے اترا، جس طرح اترا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ آج تک دنیا کی کوئی طاقت بڑے سے بڑا تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کسی عام ہستی کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں، یہ احکم الحاکمین ذات، بادشاہوں کا حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک، حقیقی رازق، رزاق اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور اللہ فرمانا کہ یثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت رکھے ان لوگوں کو، مضبوط رکھے ان لوگوں کو جو ایمان والوں کے ایمان مضبوط رہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے قرآن کریم کے احکامات میں رد و بدل تبدیلیاں کی، ایمان ان کا کمزور نہ ہو جائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وہدن، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، ہدایت ظلمتوں سے، کفر سے، شرک سے، تاریکیوں سے نکال کر یہ نور کی طرف لانے والا، ایمان کا نور، شریعت کا نور، رب سبحانہ و تعالی کا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس کی صورت میں نور، اس نور کی طرف یہ قرآن کریم لانے والا ہے۔ جو اس سے تعلق مضبوط کرے گا اسے یہ نعمت خداوند ملے گی، جو اس سے تعلق توڑے گا وہ ظلمتوں کا شکار ہوگا، وہ تاریکیوں کا شکار ہوگا، وہ کفر کا شکار ہوگا، وہ بھٹک جائے گا راہ راست۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر رہو، راہ راست پر رہو، گمراہی سے بچے رہو، کفر سے بچے رہو، شرک سے بچے رہو، بدعات سے بچے رہو، تو تمہیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ سارے کا سارا دھوکہ جو نظر آ رہا ہے، جس چیز میں آپ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرنا چاہ رہے ہو، وہ ناکامی، وہ بربادی، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب تمہیں مل گئی، اللہ کا اس پر شکر ادا کرو۔ یہ وہ بشرا تمہارے لیے خوشخبری کی صورت میں نازل ہوا، اور فرمایا للمسلمین، یہ خوشخبری کس کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے نہیں، وہ تو نفرت کرتے ہیں قرآن کریم سے، دین محمد علیہ السلام سے۔ یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا، کوئی تبدیلی نہ ہوئی، کوئی تحریف نہ ہوئی، جبکہ یہود و نصارہ کی طرف تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں نازل ہوئی، ان میں رد و بدل ہوئی۔ اب ان کے پاس اصلی کتاب موجود نہیں، جس کی وجہ سے آج تک وہ گمراہ ہے۔ اگر تمہاری کتاب میں رد و بدل ہو جاتی، تمہارے اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں کوئی تحریفات ہو جاتی، تو آج تم بھی گمراہ پر ہوتے۔ اللہ نے جو آج تک تمہیں ہدایت پر رکھا ہے، یہ قرآن کی برکات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی برکات ہے، قرآن کریم کی برکات ہے، صحابہ کی برکات ہے۔ لہذا تم ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، نبی کی ذات سے، اللہ کے کلام سے، صحابہ کے ساتھ سے، اور نیک لوگوں کا ساتھ ہمیشہ رکھو، نیک لوگوں کا ساتھ، علماء سے، صلحاء سے صحبتیں رکھو، ان سے دوستیاں رکھو، ان کے پاس اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، تعلقات مضبوط رکھو، تم گمراہی سے بچو۔ اگر تم نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر تم نے صلحاء کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر تم نے نیک لوگوں کی مجالسوں کو چھوڑ دیا، اگر تم نے ائمہ کا ساتھ چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہی سے نہیں روک سکتی، تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ، ظلمتوں کا شکار ہو جاؤ۔ لہذا قرآن کریم جیسے عظیم دولت کی قدر کیجیے، قرآن کریم کی قدر کیجیے،
کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں۔ قرآن کریم وہی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ تلاوت نہ کریں، قرآن مجید کو سیکھیں نا، قرآن کریم کو سمجھیں نا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں بغیر قیمت کے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر پڑھ کر سنائی جا رہی۔ جو نہیں سننے چاہتے ان کے کانوں میں بھی اس کی آواز چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو نہیں سننا چاہتے ان کے کانوں میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے الفاظ، اس کی تفسیر چلی جاتی ہے، اور یقیناً اس کی برکات اس کو ضرور ملتی ہے۔ جو نہیں بھی سننا چاہتے تو یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، ورنہ یہ لاکھوں روپے دینے کے بعد تب اس کا کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے آپ کو بغیر قیمت کی یہ نعمت مل رہی ہے، اور اتنی بڑی دولت ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ یہ کروڑوں روپے دینے سے بھی نہیں ملتی، کروڑوں روپے دینے سے اگر اللہ اسے چھین دے تو اس کی قدر کیجیے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، آج اس کی قدر کریں گے تو موت کے بعد اس کی حقیقت نظر آ جائے گی، موت کے بعد اس کی حقیقت نظر آ جائے گی۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کے اخلاق ہیں قرآن کریم میں۔ تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے تو دنیا اور آخرت آباد ہوگی، ورنہ سوائے بربادی، تباہی، رسوائی، ذلت کے کچھ آپ کے ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت